اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، میں ہوں پروفیسر تنویر صادق، اپنے چینل انفو ٹیلی سے آپ سے مخاطب۔ السلام علیکم۔ الیکشن کا دور دورہ ہے، میرے خیال میں 15 دن بمشکل رہ گئے ہیں، لیکن کچھ گھٹا گھٹا ماحول ہے، لوگوں میں خوف ہے، لوگ اپنی پسند کی پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ پابندی تو نہیں ہونی چاہیے، جو جیسا بھی ہے جس کو ووٹ دینا چاہتا ہے، لیکن لوگوں کو ڈر ہے کہ کسی پارٹی کا، مخصوص پارٹی کا نام لیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ کیوں پکڑے جائیں گے اس کی کوئی وجہ نہ کوئی بتاتا ہے، نہ کسی کو پتا ہے۔ لوگ گھروں سے نکلتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 15 دن پہلے بینروں کی، پوسٹرز کی اور پتہ نہیں کس کس چیز کی برمار ہوتی تھی۔ گھروں میں ٹولیاں کی ٹولیاں عورتوں کی جاتی تھی پروپیگیٹ کرنا کہ فلاں کینڈیڈیٹ کو۔ ابھی لوگوں نے کمپین ہی شروع نہیں کی۔ یہ الیکشن نہیں ہوتا، یہاں تو پابندی ہے کہ فلاں پارٹی کی سپورٹ کرو ورنہ بات ہی نہ کرو۔ یہ مجھے، میری سمجھ سے کیا، یہ پورے پاکستان کی سمجھ سے مبرہ ہے یہ چیز۔ وہ جو تحریر اور تقریر کی آزادی ہوتی تھی نا، جہاں تقریر بھی مخصوص لوگ ہی کر سکتے ہیں، تحریر لکھنا بھی کچھ جرم ہے۔ میں خود بعض اوقات لکھتے وقت ہوتا ہوں تو میرا اخبار مجھے منع کر دیتا ہے کہ یہ تحریر آپ کی کچھ تھوڑی سی بگڑی ہوئی ہے۔ بگڑی کیا ہوا، میں خود بھی بگڑا ہوں تو تھوڑی سی تحریر بھی بگڑ جاتی ہے، کیا کروں، مجھے خود پہ قابو رکھنا ہوتا ہے۔ جسے کہتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ، یہ لیول نہیں ہے، ایک طرف کھنڈر ہے اور ایک طرف ہموار سطح ہے، تو یہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہے۔ تو کیا کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک چیز فرق ہے، پچھلے الیکشنز میں جو کینڈیڈیٹ تھے نا، انہیں ووٹروں کو ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ کہاں ہوں گے ووٹر، کیسے انہیں باہر نکالیں گے۔ اب بڑی عجیب سی بات ہے، اس دفعہ مخصوص ووٹر جو ہے نا، وہ اپنی پارٹی کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور وہ بڑے جذباتی انداز میں اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ بالکل ریسیپروکل مسئلہ ہو گیا ہے کہ بجائے کینڈیڈیٹ ووٹرز کو ڈھونڈے، ووٹرز کینڈیڈیٹس کو اپنے ڈھونڈ رہے ہیں۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آئی، اپنے بھارت کے بارے میں، تو کبھی ہم بھارت کا حصہ تھے، تو بھارت کا ایک حصہ تھا جوناگڑھ۔ نواب آف جوناگڑھ نے وہاں، آج کل وہ ریاست گجرات کا حصہ ہے، ان کے صوبے گجرات کا حصہ ہے، تو وہاں پہ ایک جگہ تھی تلالہ۔ تو تلالہ میں انہوں نے ایک شیروں کے لیے ایک چھوٹا سا پارک بنایا تھا۔ وہ پارک جو تھا نا، کوئی 258 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا تھا۔ 2006 میں حکومت ہندوستان نے 2004 یا 2006 اس میں کسی میں اس پارک کو نیشنل پارک ڈکلیئر کر دیا گیا، اور وہ ایشیا بھر میں ایشیائی شیروں، ایشیا کے شیر ہوتے ہی یہاں پہ ہیں، اس کے علاوہ شیر یا افریقہ میں آپ کو ملیں گے یا کہیں جنوبی افریقہ، امیزن کے ارد گرد، جو ایشیائی شیر تھے نا، ان کی سب سے بڑی پناہ گاہ وہاں اسے ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اسے گر GIR گر نیشنل پارک کا نام دیا گیا۔ اسے گر ساسانی بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں، وہ ہندی میں مختلف نام ہے جن کو میں ایکسپلین شاید بہتر نہ کر سکوں۔ چنانچہ یہ شیروں کی جو تباہ ہوتی نسل تھی نا، اس نسل کو بچانے کے لیے یہ نیشنل پارک بنایا گیا۔ یہ اکلوتی پناہ گاہ ہے پورے ایشیا میں جہاں جو خالصتاً شیروں کے لیے، اس کے علاوہ کوئی جانور ہوتے ہیں شیروں کے شکار کے لیے، لیکن جن جانوروں کی افزائش کے لیے کیا گیا وہ خالصتاً شیر ہے۔ پچھلے 19، 20 اور 21 میں
250-300 शेर मर भी गए, मुख्तलिफ कुछ कुछ बीमारी की वजह से या किसी वजह से, लेकिन उसे इन्होंने काबू पा लिया। इस वक्त वहाँ शेरों की तादाद 674 है, जिनमें 250 के लगभग मादा शेरनी है और बाकी वैसे शेर हैं। अच्छा, वो बड़ा खूबसूरत इलाका है, उसमें एक बड़ी खूबसूरत झील है, नल नल सब नल नल सरोवर के नाम से कुछ इस तरह का नाम है। वो हिंदी में है नाम, नल सरोवर। तो वो झील है, बड़ी खूबसूरत झील है। उसके दाएं बाएं सारे शेरों की कछारें हैं या शेर वहाँ रहते हैं। अच्छा, मैं ये सारा वाकया क्यों सुना रहा हूँ? ये इसलिए सुना रहा हूँ कि भारत कहते हैं सबसे बड़ी जमहूरियत है। हम बाज़-औक़ात कहते हैं क्या जमहूरियत, जमहूरियत हमारे यहाँ भी है, वहाँ भी है, लेकिन वहाँ फ़र्क है, बड़ा फ़र्क है, अंदाज का फ़र्क है। वहाँ जमहूर ये नहीं होता, मेरे भाई का वोट था, मेरे साथ था, यहीं डालता था जहाँ मैं डालता हूँ। इस साल पता नहीं क्या हुआ, वो वोट पता करने गया तो पता चला कि रावण रोड वालों के वोट जो हैं कुछ उन्होंने स्टेशन से परे रख दिए हैं। अब वहाँ कौन डालने जाएगा? ये बेहिसी है इलेक्शन कमीशन की, उसे बहुत सी दूसरी चीज़ों से फुर्सत ही नहीं, वो उसे परवाह ही कोई नहीं। लेकिन भारत में थोड़ा सा वो जो जंगल है, शेरों का जंगल, उसके दरमियान में एक शख्स कहता साधु है, महंत है, महंत भरत दास दर्शन दास, उसका पूरा नाम है महंत भरत दास दर्शन दास। वो उस जंगल के दरमियान में रहता है, अकेला, कोई उसके साथ नहीं है। तो अब उसका वोट डालना तो था, उसे ये नहीं कहा गया कि 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर चल के आओ और अपने करीब देखो कोई कस्बा, कोई शहर जहाँ उसका वोट वहीं बना है, वहाँ जंगल के अंदर, और जंगल में वो अकेला आदमी है। 2004 से लेकर आज तक जब भी इलेक्शन होते हैं उस जंगल में एक पोलिंग स्टेशन बनता है। उस पोलिंग स्टेशन पे जो भी अमला जाता है उसको एक आदमी वोट डालता है। अब बड़ी सिंपल सी बात है, एक आदमी का वोट मख्फी भी नहीं रह सकता, लेकिन जो खुफिया वोटिंग है उसके मराहिल हैं मुख्तलिफ, कि वो बंदा आएगा डालेगा, चनाचे वो पूरे मराहिल उसी तरह पूरे होते हैं। शाम को उसी तरह काउंटिंग होती है, वो उस पर साइन करता है और फिर वो सारा कुछ लेके वो जो जो बातें या जो जो उसके ज़रूरतें होती हैं वो पूरी करके वोट डालता है और फिर वो मज़े से वोटिंग शुमार होता है उसका वोट। तो ये असली जमहूरियत है कि कोई आदमी अकेला है और जहाँ मर्जी है उसका वोट काउंट होना चाहिए, उसे वोट का हक होना चाहिए। उसके लिए हुकूमत को बेशर्मी की हद तक नहीं जाना चाहिए कि फलां को देना है, फलां को रोकना है। आज़ादी है, जिससे बंदा वोट दे दे, ही शुड बी फ्री। और वो फ्री इंसान होंगे तो कौम भी फ्री होगी, और कौम फ्री होगी तो खुशहाली भी फ्री होगी, बेहतरी भी फ्री होगी, मुआशी हालात भी फ्री होंगे। बहरहाल दुआ करें रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क पर रहम करे और अच्छे दिन हमें भी कभी दिखा दे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।